ایسی میری اور آپ کی حالت بار بار نہیں ہوگی. بلند تر صلوات. آپ اس سے بھی بلند پڑھ سکتے ہیں. سورہ مبارکہ اعراف کی 180 نشان پر موجود آیت ہے. اہل دل کا تشریف فرما ہے. ممبری اور ذاکری سے تعلق رکھنے والی مضبوط شخصیات اہل علم اہل دل کا تشریف فرما ہے. وقت میرے پاس 10 سے 15 منٹ کا ہے اور پھر ایک ماہ اور بھرپور ماتم کریں گے. وہ جو میرا بس چلے تو میں بھی اپنا حصہ دے دوں کہ کسی طرح اللہ کی بارگاہ میں حلقہ لگا کر خوب دل سے میں بزرگوں سے بھی کہوں گا کہ حلقے میں لگ کے ماتم کیے ہوئے. یہ کیفیت میری اور آپ کی زندگی میں بار بار نہیں آتی، مگر میں ایک خاص آزمائش میں ہوں. ایک جانب سیدہ کا نام لکھا ہے، ایک جانب کل شب شہادت ہے. بیوی کا نام لکھا ہے یا فاطمہ الزہرا یا بنت رسول اللہ یا زوجۃ ولی اللہ یا صدیقہ یا مبارکہ یا میمونہ یا شہیدہ. پھر ایک لکھا ہے یا تقیہ. پھر اس کے بعد بتاؤں کیا لکھا ہے؟ حرم حضرت عباس نے لکھا ہے یا مقہورہ. مقہورہ اس خاتون کو کہتے ہیں جس پر بہت سے مردوں نے مل کے ظلم کیا. مجلس تو بنی ہوئی ہے نا، مجلس میں مجھے محنت تو کرنی نہیں ہے. مجلس میں آپ آمادہ ہیں، آپ اپنا دل مولا عباس کو دے کر آئیں. آپ اپنا دل مولا عباس کو دینے آئیں. مقہورہ اس خاتون کو کہتے ہیں، سنیں گے؟ ساری مسجد آئی تھی گھر کو جلانے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اپنی آوازوں کو آزاد کریں. جنہیں رونا نہیں آ رہا مولا سے آنسو مانگے. ساری مسجد آئی تھی گھر کو جلانے. جب سیدہ نے فریاد کی نا بابا، بیٹیوں والے لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر، اولاد والے لوگ بیٹھے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں بھی ساتھ آئی ہوئی ہیں نا. بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں اور باپ کا بھی بیٹی سے بڑا گہرا تعلق ہے. اگر آمادہ ہیں رونے کے لیے تو میں نے کربلا کے میدان میں مقتل کربلا میں ایک منظر دیکھا ہے. بیٹیوں کا باپ سے پیار بتا دوں. ذوالجناح جب خبر شہادت لے کر آیا نا تو خیموں کے درمیان ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. نہیں، آپ کی آواز بلند نہیں ہے، آواز آزاد کریں. مجھے نہیں معلوم یہ مجلس ایسے میری اور آپ کی زندگی میں دوبارہ ہے یا نہیں. خیموں کے درمیان ذوالجناح ڈھونڈ رہا تھا سکینہ کہاں ہے. اسی در پر آ کے رکا، اسی خیمے پہ رکا جس میں جناب سکینہ تھی، اور ایسے پیر مارنے لگا جیسے ماتم کر رہا ہو، اور ایسے آواز نکالنے لگا جیسے نوحہ پڑھ رہا ہو. بی بی نے بابا کے گھوڑے کی آہٹ سنی تو خیمے سے باہر آئی. گھوڑا خالی کھڑا تھا، گھوڑے کا سوار نہیں تھا. آگے بڑھی، گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا انتہائی وقار کے ساتھ. اجرکم اللہ. گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ رکھا اور ایک سوال کیا. سوال سنا دوں کیا کیا؟ یا جواد آبی حل سوخیا آبی ام قتلا شانا. اے میرے بابا کے باوفا گھوڑے، اتنا بتا پانی پلا کر مارا؟
مغفورہ بابا، نبی فرماتے ہیں میری فاطمہ مجھے پکارے گی، یا تستغیث ولا تغاث، یہ مجھے پکارے گی، یہ لوگوں کو مدد کو بلائے گی، یہ کہے گی یا محمدہ، یا محمدہ، بابا بابا، یا تستغیث ولا تغاث، یہ مدد کو پکارے گی، کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ بڑی مشکل میں نے بی بی کی بارگاہ میں حاضری دے دی، میرا دل کہہ رہا ہے ایک اور لفظ مجھ سے سن لیجئے۔ بی بی کا ایک اور لقب ہے اور وہ ہے مجتہدہ، مقہورہ، جس پر بہت سے مردوں نے ظلم کیا، چلتا دروازہ گرا ہے زہرا پر، تھک گیا حضرات، آوازیں اب بھی نہیں آ رہی، ذریع تک تو آواز پہنچائیے نا اپنی۔ چلتا دروازہ گرا ہے جناب زہرا پر، اور جب دروازہ گرا ہے نا تو رونے والوں اس میں لوہے کی کیل تھی جس نے سیدہ کی پسلیوں کو توڑ ڈالا، اور اس وقت آواز آئی تھی یا محمدہ، بابا، اجرکم اللہ، حق ہے ایسے رونے کا، حق ہے ایسے رونے کا، اللہ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ سیدہ کا ایک اور لقب سنا دوں، وہ ہے مقہورہ، وہ ہے مجتہدہ۔ مجتہدہ کا مطلب ہے، دیکھیں ہر لفظ کا عربی زبان میں ہر لفظ کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک اصطلاحی معنی ہے۔ مجتہدہ کا لغوی معنی ہے، لغت میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کے سامنے اس کے بچے کو نہر کیا جائے، لغت میں جس کے بچوں کو اس کے سامنے، اور اصطلاح میں بی بی فاطمہ کو کہتے ہیں۔ میں آپ سب کے ساتھ مل کر بی بی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر سر بی بی کے قدموں میں رکھ کے، سید ہو نا، سر بی بی کے قدموں میں رکھ کر جناب زہرا سے سوال کرتا ہوں، بی بی آپ کے کون سے بچے کو مارا؟ آپ کے سامنے آپ کے کون سے بچے کو مارا؟ عجب نہیں جناب زہرا کا جواب آئے میرا محسن مارا، عجب نہیں سیدہ کا جواب آئے میرے حسن کو زہر دیا گیا، عجب نہیں سیدہ کا جواب آئے میرا حسین کربلا میں گھوڑے پہ ڈگمگا رہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ یہ آوازیں چھوڑ جائیے حرم عباس میں، مولا عباس کے حرم میں اپنی آوازیں، جنہیں رونا نہیں آ رہا آواز نکال لیں، اس لیے کہ امام رضا فرماتے ہیں کہ جب غم دنیا تمہیں گھیرنے لگے تو غم دنیا میں نہ رونا بلکہ میرے جد حسین پہ رو لینا۔ عزادارو، جناب زہرا کی بارگاہ میں بی بی کو فرصت دے رہا ہوں، بی بی آپ کے ایک بیٹے کا نام حسن، آپ کے ایک بیٹے کا نام حسین، آپ کے ایک بیٹے کا نام محسن، رو رہے ہیں نا، آواز دوں؟ بی بی آپ نے ایک اور بیٹا بھی تو نام لیا تھا، اس کا نام ہے عباس۔ جناب زہرا کا ایک اور بیٹا ولدی عباس، خود بی بی نے اپنے بیٹوں میں جناب عباس کو شمار کیا ہے۔ مولا میں آپ کی ذریعہ پر آپ کی ذریعہ تک میری آواز جا رہی ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے آپ سن رہے ہیں، ہم سب کا عقیدہ ہے آپ ہماری آواز کو سن رہے ہیں، ہماری آواز گریہ کو بھی سن رہے ہیں، ہماری روتی بھی شکلیں بھی دیکھ رہے ہیں۔ مولا ہمارا عقیدہ ہے آپ سن رہے ہیں۔ مولا میں آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر سوال کر رہا ہوں، مولا جس وقت آپ پانی لینے گئے تھے سکینہ کو کیا کہہ کے گئے تھے؟ مولا ہم نے بزرگوں سے سنا ہے، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے، آپ نے فرمایا تھا سکینہ میں پانی لینے جا رہا ہوں، اور پانی لینے جب آپ گئے اور پانی لے کر نہ آئے تو بس مجھے اتنا جواب، ہم آپ کی بارگاہ میں سر سجدے، آپ کی بارگاہ میں سر رکھ کر آپ سے سوال کر رہے ہیں، آپ کا لاشا خیمے میں کیوں نہیں آیا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، حق ہے، حق ہے۔ فرمایا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے۔ ایک عجیب منظر ہے کربلا میں، ایک عجیب منظر ہے کربلا میں، بس
آخری جملے کہہ رہا ہوں، پھر ایک نوحہ پڑھیں گے، سب ماتم کریں گے۔ ایک عجیب منظر ہے کربلا میں عزادارو، جب حضرت عباس نے مولا حسین کو مدد کے لیے پکارا، سلام کیا، تو مولا حسین وہاں سے چلے جہاں خیمے ہیں، آپ گئے تھے نا خیمہ گاہ، وہاں سے چلے جہاں خیمے ہیں، آدھے میدان میں آ کر واپس ہو گئے، آدھے رستے سے مولا حسین واپس ہو گئے۔ اور پھر ایک مرتبہ توجہ چاہوں گا، گریا بس آخری جملے کہہ رہا ہوں، میرے مولا آدھے رستے میں آ کر مولا عباس کی طرف آئے اور آدھے رستے سے واپس چلے گئے، پھر خیموں کے درمیان چکر کاٹا اور پھر آئے، پھر حضرت عباس کی طرف آئے، پھر آدھے رستے سے واپس چلے گئے۔ میں نے یہ کتابوں میں پڑھا ہے، مولا آدھے رستے سے واپس جاتے تھے اور پھر آتے تھے عباس کی طرف، پھر واپس جاتے تھے۔ آخر یہ کیا کر رہے تھے مولا؟ سنیں گے عزادارو، جب آتے تھے نا مولا عباس کی طرف تو خیال آتا تھا اب زینب پر حملہ ہوگا، پھر واپس جاتے تھے، پھر خیال آتا